السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق کی دنیا۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام احمد یار سکندر ہے۔ اس چینل پہ ہم اپنا پہلا ولاگ شیئر کریں گے۔ زندگی کا ولاگ تو نہیں ہی، سنجیدہ جو پہلا ہمارا سیاست پہ ولاگ ہوگا وہ ہم اس چینل پر پہلی بار شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ میری کچھ ایڈیٹنگ میں کچھ غلطیاں بھی ہوں گی۔ پہلا چینل ہے تو سامعین سے گزارش ہے کہ وہ غلطیاں درگزر فرما دیے۔ سامعین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، وی سی چیئرمین جی سی یونیورسٹی کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ جو جی سی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ گورنر صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے کہ اب وہ جی سی کے چانسلر نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ جو سرچ کمیٹی ہے قائد اعظم یونیورسٹی یا اسلامک یونیورسٹی اور بھی جتنی بھی دیگر یونیورسٹی ہیں ان کو اس عہدے سے بھی برطرف معزول کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے اور لوگوں کی رائے اور ہو، بڑی افسوسناک بات ہے ایک بڑی، کہ جس بنیاد پر کیا گیا نا وہ برطرف کی بات نہیں، جس بنیاد پر وی سی کو برطرف کیا گیا وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اصغر زیدی صاحب کا موقف بھی اپنا آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو موقف بتائیں گے کہ اس معاملے پر جو ہے فریق مخالف مریم نواز صاحب کا کیا موقف ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے جب انہوں نے وی سی صاحب نے اصغر زیدی صاحب نے جب عمران خان صاحب کو تقریب میں مدعو کیا تھا، تقریب میں جب ان کو مدعو کیا تھا تو اس پہ انہوں نے باتیں کیا کی۔ سب سے پہلے ہم وہ آپ کو تھوڑی باتیں صرف بتائیں گے۔ خان صاحب نے سب سے پہلے اپنے فریق مخالف کو پھر آڑے ہاتھوں لیا، جیسے روایتی طور پہ لیتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہاں پہ میاں نواز شریف ان سب کو انہوں نے برا بھلا کہا، جیسے روایتی طور پہ۔ جو اس میں خاص بات ہے، نیوٹرل کو بھی جو ہے نہ بخشا۔ اس کے علاوہ طالب علموں نے نعرے بازی بھی کی، بہت سارے معاملات کیے، جس کے بعد وہ جو ہے تقریب ختم ہو چکی۔ اس کے بعد وی سی چیئرمین صاحب کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں، یار جب ہم کسی کو مدعو کرتے ہیں ہمیں اس میں کیا پتہ کہ اگلا بندہ کیا جو ہے گفتگو فرمائے گا، اگلا بندہ کیا گفتگو کرے گا۔ یہ وی سی صاحب کا جو ہے موقف ہے، تو ان کا موقف بھی بالکل درست موقف ہے کہ آپ جب کسی بھی صرف نہیں مذہبی معاملات میں بھی بعض ایسی ہم دیکھتے ہیں کچھ اسی طرح کی جو ہے وہ معاملات پیش آتے ہیں۔ جب آپ کسی مہمان کو اپنی کسی بھی دعوت پہ آپ بلاتے ہیں تو مدعو کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ کہ اب وہ کیا بولنے والا ہے، کیا بولے گا کیا نہیں بولے گا، تو اس کی وجہ سے جو ہے جو بلانے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مصیبت آ کھڑی ہوتی ہے۔ اب وی سی صاحب نے بلایا تھا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بھی جمہوری ملک میں عمران خان صاحب نے ٹھیک ہے جو باتیں کی ہیں، غلط کی ہیں، صحیح کی ہیں، میں اس پہ نہیں ابھی جاؤں گا۔ کسی بھی جمہوری ملک میں ہر جگہ یونیورسٹیوں میں سیاست ہوتی ہے، ہر جگہ یونیورسٹیوں میں سیاست ہوتی ہے، لیکن پاکستان ہی واحد ملک ہے جہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سیاست میں سیاسی کھلاڑا مچا دیا ہے، سیاست میں یونیورسٹی میں سیاسی کھلاڑا مچا دیا ہے۔ یونیورسٹی اداروں کو سیاست دور رکھنا چاہیے، وہاں پہ جو بدتمیزی کی گئی ہے، یہ مریم نواز صاحب کا موقف ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ میں مریم صاحبہ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کوئی بچے ہیں؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بچے تو نہیں، کسی کی کوئی 18 یا 17 سال سے کم، تو بہت ہی کم جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ باقی جو لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب اسٹوڈنٹ طالبات جو ہے ان کی عمر تقریباً 18-19 سال، 18 سے 19 20 21 22 24 اتنی سال تک ان کی عمر ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر یہ قانون غلط، اگر یہ یونیورسٹی میں عمران خان صاحب کا تقریر کرنا غلط ہے، یا کسی بھی سیاسی، آپ کو بھی اجازت ہے آپ یہاں پہ آ کے تقریر کیجیے، آپ کو اجازت ہے، آپ آزاد ہیں، کیونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو یار یہاں پہ کیوں نہیں سیاسی تقریر کی جاتی، کیوں نہیں یہاں پہ کیا جاتا؟ آپ مریم صاحب آپ بھی ہیں جی سی میں، آپ بھی اپنا بیانیہ رکھیں۔ تو یہ ہے آپ کا اپنا موقف تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے آپ کا موقف درست ہے، کچھ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے سیاست کے حوالے سے غلط بات کی ہے۔
دیکھیں بات لیکن سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اسی یونیورسٹی میں جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں تب کیوں نہیں یہ سیاست کارے تھے، یا وزیر اعظم تھے، جب اور بھی کتنے یہاں پہ لوگ آئے ہیں، اور چلیں وہ مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وزیر اعظم تھے اس وجہ سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ تقریر کی ہے، سب کچھ کیا اور سیاست کے اوپر باتیں کی ہے، تو یار اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کوئی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر جس یونیورسٹی میں جا کے اگر تقریر کریں، طالب علم طلبہ ان کو پسند کریں تو اس میں غلط بات نہیں ہے، جو مخالف جماعتیں ہیں ان کی فریق مخالف ہیں اس کے خلاف بھی بولیں تو کوئی غلط بات نہیں، یہ جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، جتنے بھی جمہوری ملک ہیں جن کی مثالیں انگلینڈ ہو جائے، حتیٰ کہ انڈیا میں بھی راہل گاندھی نے ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے کسی یونیورسٹی میں جا کے خطاب کیا ہے اور نریندر مودی کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، لیکن وہ تھے جمہوری ملک، ہم صرف جمہوریت کا نام لیتے ہیں، ہمارے اندر جمہوریت نہیں ہے، ہم تو جمہوریت کرتے ہیں، ہمارے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ آپ یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کو بین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ طلباء طالبات کو جو ہے نا طالب علموں کو سیاست سے دور رکھیں، تو ان کو اسٹوڈنٹس کو سیاست سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ یہاں پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تو ہیں کہ ایک باشعور جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہے، جو شعور رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہاں پہ آ کر تقریر کرتے ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، آپ کا وہ بیانیہ لیتے ہیں، کوئی بھی مسترد کرتے ہیں، کبھی ان کو پسند آتا ہے تو آپ کوئی بھی آ جائیں، میں کہتا ہوں مریم صاحبہ ہی آ جائیں، کسی یونیورسٹی آ جائیں، سپیریئر آ جائیں، GCU آ جائیں یا پنجاب یونیورسٹی آ جائیں، کسی بھی یونیورسٹی آ کے آپ پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ تقریر کر سکیں، اور لیکن یہ کس ملکوں میں ہوتا ہے؟ جمہوری ملکوں میں۔ ہاں البتہ غیر جمہوری ملکوں میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ آپ کسی سیاسی لیڈر کو، چیئرمین کو آپ جو ہے وہ مدعو کریں کہ وہ آ کے بچوں سے خطاب کیے ہیں، اور وہ کریکٹر بھی رہ چکے ہیں عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے جی، تو وہ بچوں کے آ کے بتائیں کہ آپ نے زندگی میں کیسے ترقی کرنی ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا، تو آپ غیر جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں کے VC کو معطل کر دیں اور آپ اس کو اور بھی عہدوں سے ہٹا دیں۔ یار ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ کا یہ موقف ہے کہ جو ہے وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، سیاست نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ VC کو کیوں معطل کر رہے ہیں؟ یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے مریم صاحبہ؟ یہ کون سا جمہوری طریقہ شہباز شریف صاحب؟ یہ کون سا جمہوری طریقہ؟ آپ مجھے بتائیں، آپ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ یہ ہیں، وہ کس کے بلبوتے پہ ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کا اپنا بیانی ہے، سیاسی بیانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے VC چیئرمین کے جو معطل کیا ہے، ان کو سرچ کمیٹی سے بھی ہٹا دیا، سب عہدوں سے ہٹا دیا، وجہ کیا بنی ہے؟ عمران خان صاحب کو چیئرمین سے PTI چیئرمین عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنی یونیورسٹی میں بلایا، اور وہ بھی سرکاری یونیورسٹی، تو یہ بہت بڑی ایک زیادتی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ جب تک ہماری ایسی سوچ رہے گی، جو ادارے ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ نہیں، ہم نہیں ان کو معطل کر سکتے، ادارے بھی جب تک یہ اس طرح نیچے رہیں گے تو اس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ جب باقی دیکھیں نا، اب باقی جتنے معاملات ہوئے ہیں، تو کرونا کے وقت جو ہے اسٹوڈنٹس کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہے، کرونا کے اس کے اوپر انشاءاللہ میں بعد میں تفصیلی گفتگو کروں گا اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر۔ آج میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اس کی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اسٹوڈنٹ سیاست میں، خاص طور پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سیاست میں، کہ ان کے فیسوں کے مسئلے ہوتے ہیں، بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں، لیکن آج جو ہمارا موقف ہے، اس موقف سے ہم ہٹیں گے نہیں کہ جو یہ ایک غیر جمہوری حرکت کی گئی ہے کہ VC کو، چیئرمین صاحب کو، اصغر زیدی صاحب کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عمل بالکل ٹھیک عمل تھا، انہوں نے بچوں کو کچھ سمجھانے کے، سکھانے کے لیے عمران خان صاحب کو بلایا ہے، نہ کہ سیاست کے لیے، لیکن وہ ان کا جو ہے وہ ان کا ایک تبصرہ تھا۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح آپ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اگر کسی بھی یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی ہو، کسی ماڈرن یونیورسٹی میں بھی جا کے اگر اسلامی وہ کٹر قسم کا وہ مطلب کہ ایک بیانیہ رکھتے ہیں،
تو اگر بچے لیتے ہیں جو وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ اگر مسترد کرتے ہیں تو یہ ان کا جمہوری رائے ہے. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے, اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے, اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو آپ ضرور اپنے کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کریں. کیا عمران خان کو کیا وی سی چیئرمین جس یونیورسٹی کو برطرف کرنا ٹھیک عمل تھا یا غلط تھا؟ اگر وی سی کو برطرف کرنا ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ اپنی رائے کے ساتھ جو ہے وہ آراء دیں اپنی, کہ آپ سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, تاکہ ہم اس کے اوپر مزید تحقیق کر سکیں. جو لوگ کہتے ہیں, جو ہمارے سامعین کہتے ہیں کہ نہیں صحیح کیا گیا, ایک زیادتی کی گئی ہے, تو وہ بھی اپنی رائے دیں, آراء دیں, تاکہ ہم اس کے اوپر تحقیق کر سکیں. اس کے ساتھ ہی احمد یار بیگ کو اجازت دیں. السلام علیکم.